پاکستان کرکٹ ٹیم 12 جنوری سے آغاز کر رہی ہے دورہ نیوزی لینڈ کا، اور گزشتہ ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ پورا سیناریو پیش کیا تھا کہ کس طرح چینجنگز کرنے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، کس کس کھلاڑی کو سائیڈ لائن کرنے کا پلان ہے۔ تو اب اس سیناریو میں دو پاکستان کی پلینگ 11 بن سکتی ہیں۔ ایک پلینگ 11 وہ جس کو کم از کم تھوڑا سا بھی احساس ہے پاکستان ٹیم کا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور دوسری وہ کہ جس میں آپ نے صرف میچ بوگز نکالنا ہے۔ اگر ہم یہاں پر بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان کی جو پلینگ 11 ہے، جس میں آپ اگر سیم ایوب کے بارے میں فیصلہ کر چکے ہیں کہ انہیں ایز اے اوپنر ہی کھلانا ہے، گو کہ میں اس حق میں ہوں کہ سیم ایوب جیسا اوپنر ہماری ٹیم میں ہونا چاہیے یا ایسا بلے باز ہونا چاہیے، لیکن ایک مشکل سیریز میں، ایک مشکل ٹور میں اگر انہیں موقع دیا جاتا ہے تو یہ ایک الگ سوال ہے کہ کیا یہ صحیح موقع تھا انہیں واپس ٹیم میں لانے کا، جو کہ ایشین کنڈیشن میں افغانستان کے خلاف اور پاکستان میں نیوزی لینڈ کے خلاف بھی کامیاب نہیں ہو سکا، تو وہ نیوزی لینڈ کی تیز پچز پر کیا کامیاب ہوگا، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ لیکن چلیں اگر اس حوالے سے سوچا جائے تو محمد رضوان جو کہ اپنے آخری T20 انٹرنیشنل میچ میں 89 رنز کر چکے ہیں 158 کے سٹرائک ریٹ سے، آخری 6 میں سے 3 اننگز میں وہ 50 پلس سکور کر چکے ہیں۔ اگر انہیں اوپنر برقرار نہیں رکھا جا سکتا تو پھر میرے خیال میں یہ بوگز ہوگا۔ تو محمد رضوان کو ایز اے اوپنر اور سیم ایوب کو اگر ان کے ساتھ لیا جائے ایز اے جو ابھی پلان کیا جا رہا ہے اس کے مطابق، تو بابر اعظم پھر ون ڈاؤن پوزیشن پر کھیلیں گے۔ اگر بابر اعظم کے بارے میں جو محمد حفیظ کہہ رہے ہیں کہ انہیں آرام دیا جائے، تو پھر اس پوزیشن پر کون کھیلے گا، صاحبزادہ فرحان یا پھر فخر زمان؟ تو یہ ایک سوال ہے۔ اور اس کے بعد اگر یہاں پر چلیں صاحبزادہ فرحان کو، کیونکہ اگر پرفارمنس دیکھیں T20 فارمیٹ میں فخر زمان کی زیادہ بہتر نہیں رہی ہے، تو آپ صاحبزادہ فرحان کو لے لیں، کیونکہ آپ نے نعرہ لگا کر آئے تھے کہ ڈومیسٹک پلیئرز کو موقع دینا ہے، انہی کو ہم نے صلہ دینا ہے۔ تو چلیں ایک مشکل ٹور میں صاحبزادہ فرحان کو ٹرائی کر کے دیکھ لیں، جو بدقسمتی سے پاکستان سپر لیگ میں 14 میں سے 13 اننگز کھیلی ہیں 14 میچز میں، تو کوئی 50 پلس اننگز نہیں کھیل سکے، 104 کا ان کا سٹرائک ریٹ تھا، تو انہیں موقع دیا جا سکتا ہے۔ اگر تیسرے نمبر پر پھر اعظم خان، جن کا ٹیسٹ ہونا ہے تیز پچز پر، وہ سلو پچز پر تو اچھی مار دھاڑ کر لیتے ہیں، تو یہ بھی سوال ہوگا کہ یہاں پر ان کی پرفارمنس کیسی رہتی ہے۔ پھر افتخار احمد ہیں 5ویں نمبر پر۔ 6ٹھے نمبر پر عامر جمال کو موقع دینا پڑے گا وسیم جونیئر کی جگہ پر، کیونکہ وہ اس ٹائم ان کا اعتماد آسمان کو چھو رہا ہے، اور دورہ آسٹریلیا میں وہ بہت اچھی پرفارمنس دینے میں کامیاب رہے ہیں۔ اس کے بعد محمد وسیم جونیئر کو بھی اگر چاہیں تو کھلایا جا سکتا ہے دوسرے آل راؤنڈر کے طور پر، کیونکہ وہاں پر زیادہ اسپنر کام نہیں آئیں گے نیوزی لینڈ میں۔ ایک آپ کھلا لیں محمد نواز یا اسامہ میر میں سے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کام لے سکتے ہیں افتخار احمد سے کہ وہ ایز اے آل راؤنڈر کھیلیں، اچھی اسپن بولنگ کرا لیتے ہیں۔ اس کے بعد محمد نواز یا اسامہ میر میں سے کسی ایک اسپنر کو کھلایا جا سکتا ہے۔ پھر فاسٹ بولر ہمارے پکے ہیں، کپتان شاہین شاہ افریدی، حارث روف اور زمان خان، تو یہ پاکستان کی پلینگ 11 بنے گی۔ لیکن دوسری جانب اگر ہم نے جو پلاننگ کی جا رہی ہے تو پھر کھل کے سامنے آئے بھئی، سیدھا آپ کہیں کہ رضوان کو، بابر اعظم کو اوپننگ نہیں کرانی ہے، تو پھر آپ فخر زمان کو اور سیم ایوب کو ایز اے اوپنر لے جائیں، بابر اعظم یا صاحبزادہ فرحان میں سے کسی ایک کو ون ڈاؤن پوزیشن پر لے آئیں، پھر محمد رضوان جو ہیں 4تھے نمبر پر کھیلیں گے، اعظم خان 5ویں، افتخار احمد 6ٹھے، عامر جمال 7ویں، محمد نواز یا اسامہ میر میں سے کوئی 8ویں نمبر پر کھیلے گا، جبکہ 3 فاسٹ بولر حارث روف، شاہین افریدی اور زمان خان، یہ آپ کے 3 فاسٹ بولر ہیں اسپیشلسٹ۔ تو یہ پاکستان کی 2 پلینگ 11 بن سکتی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں سے کیا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ 12 جنوری سے پہلے، چونکہ پاکستان کی روایت ہے ایک دن پہلے اپنی پلینگ 11 کا اعلان کر دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہم نے دیکھنا ہے، سوچنا ہے کہ اب پاکستان کی جو پلینگ 11 ہوں گی وہ کن کن پلیئرز پر مشتمل ہوں گی۔